يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور صدق الله العظيم. یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے ایمان والو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور وشفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ گئی ہے، دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے، دل کی بیماریاں ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو شفا بنا کر نازل فرمایا ہے۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کے دل کے زنگ صاف ہو جاتے ہیں اور اس کی دل کی بیماریاں جو ہیں آہستہ آہستہ ساری نکل جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن کو جو نازل اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے نازل فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے ما ہوا شفاء و رحمہ، مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر ظالموں کے لیے یہ قرآن خسارے کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ ظالم لوگ اس قرآن کی وجہ سے خسارے کے اندر پڑتے ہیں، اس کے علاوہ ان ظالموں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ رب الرحمن نے قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے نازل فرمایا ہے، اور قرآن مجید اللہ رب العزت کی ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے تیسرے مقام پر پھر فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہ ہم نے اس قرآن کو، اے نبی آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، لوگوں سے فرما دیجئے، یہ قرآن ایمان لانے والے کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے شفا بتایا ہے اور رحمت بتلایا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن مجید انسان کی تمام روحانی بیماریوں کے لیے، مثلا کفر و شرک، نفاق، ریاکاری، حسد، بغض، کینہ، عداوت، اس طرح کی تمام بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قرآن کو اللہ رب العزت نے شفا اور رحمت بنا کے نازل فرمایا۔ جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن لیتے تھے اور چوری چوری جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، تو چوری چوری راتوں کو اٹھ کر چوری چوری آ کے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ کہتے تھے ایک دوسرے سے کہ قرآن جب ہم سنتے ہیں ہمارے دلوں کو سکون ہوتا ہے، اور دلوں کے اطمینان کے لیے کفار قرآن کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے۔
دل کے امراض کا علاج یہ قرآن ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کا اطمینان ذکر اللہ کے اندر ہے، اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان ہے۔ اس لیے ہمیں دلوں کے اطمینان کے لیے اللہ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے، قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک حرف کے بدلے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے، اور کل قیامت والے دن قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن ہمارے لیے سفارشی بن جائے گا، بلکہ کل قیامت والا دن رب العالمین سے جھگڑا کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے، اور اپنے پڑھنے والوں کو جنت الفردوس کے اندر لے کے جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔